اس ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم نے بات کی تھی کہ کیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے تمام چیزیں اور لوگ دوبارہ سے پیدا ہوں گے اور سب کے سب میدان حشر میں اکٹھے ہوں گے، اور کیسے حشر کی گرمی اور سختیوں سے تنگ آ کر لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جائیں گے، مگر تمام انبیاء عذر پیش کریں گے۔ دوستو، یہ انبیاء سفارش کیوں نہ کر پائیں گے، اور کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں ایک نورانی گھر میں داخل ہوں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے جڑے رہیے ویڈیو کے آخر تک۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سراج جلیل، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر ملتی رہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ لوگ سفارش کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ وہی ہیں جن کو اللہ پاک نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں سکونت عطا کی، تمام اشیاء کے نام سکھائے، لہٰذا آپ ہماری سفارش کیجئے۔ جس پر حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ پاک کی ذات آج اس قدر برسر غضب ہے کہ نہ اس سے پہلے ایسی تھی اور نہ ہوگی، اور مجھ سے ایک لغزش سرزد ہو گئی تھی کہ میں نے ممانعت کے باوجود گیہوں کا دانہ کھایا تھا، لہٰذا میں شفاعت کی طاقت نہیں رکھتا، آپ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ مجھ سے یہ لغزش ہوئی تھی کہ میں نے ادب کا لحاظ نہ کر کے اپنے بیٹے کی غرقابی کے وقت بارگاہ الہی میں اس کی نجات کا سوال کیا تھا، بس اسی کے مواخذے سے ڈرتا ہوں، لہٰذا آپ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ دوستو، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لغزش پیش کر کے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کو کہیں گے۔ جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو کہیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں تاکہ ہم اس عذاب سے چھٹکارا پا لیں۔ جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میری امت نے کبھی مجھے اللہ کا بیٹا کہا اور کبھی عین خدا کہا، اور ان اقوال کی تعلیم کو میری طرف منسوب کیا، بس میں ان اقوال کی تحقیق سے ڈرتا ہوں، لہٰذا میں بھی شفاعت نہیں کر سکتا۔ آپ سب لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں۔ تمام لوگ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور اگر آپ نے بھی ہمیں نفی میں جواب دیا تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں، مجھے خدا نے اس لائق بنایا ہے اور تمہاری شفاعت کرنا میرا حق ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی کی جانب متوجہ ہوں گے۔ اس وقت اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو براق دے کر سب کے سامنے بھیجیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ کر آسمانوں کی طرف روانہ ہوں گے۔ لوگوں کو آسمان میں ایک نہایت کشادہ اور نورانی گھر نظر آئے گا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے۔ دوستو، یہی مقام محمود ہوگا۔ اس کے بعد لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس مکان میں داخل ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگیں گے۔ وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلیٰ سے اللہ پاک کی تجلی نظر آئے گی، جس پر آپ 7 روز تک مسلسل سجدے میں چلے جائیں گے، اور تب ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، جو کہو گے سنوں گا، جو مانگو گے دوں گا، شفاعت کرو گے تو وہ بھی قبول کروں گا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی اس قدر حمد و ثنا کریں گے کہ اولین اور آخرین میں سے کسی نے بھی نہ کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے فرمائیں گے کہ آپ نے بذریعہ جبریل مجھ سے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جو چاہو گے دوں گا، بس میں اسی عہد کا ایفا چاہتا ہوں۔ حق تعالیٰ جواباً ارشاد فرمائیں گے کہ جبرائیل نے جو کچھ پیغام آپ تک پہنچایا تھا درست تھا، آج بے شک میں آپ کو خوش کر دوں گا اور آپ کی شفاعت قبول کروں گا۔ آپ زمین کی طرف جائیں، کیونکہ میں بھی جلوہ افروز ہونے والا ہوں، اور ہر ایک کو حسب اعمال جزا دوں گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی جانب آئیں گے۔ مگر دوستو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیسے آسمان سے یکے بعد دیگر نور نازل ہوگا، اور جنت اور جہنم کیسے دکھائی جائے گی؟
دوستو یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کے آخری حصے کو ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے اس سے پہلے والے حصے نہیں دیکھے تو ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں، آپ وہاں سے وہ تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔